صالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ آتے ہیں اس کی تفسیر میں، ایک پوری آپ نے اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، شان نزول ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے، اور اس سے صاف جو ظاہر ہوتا ہے اس میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی خاص جو ہے نا من پسند گروہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اللہ کے صالحین اور عابدین اور جو ایمان رکھنے والے بندے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور وہ اللہ نے ایسا وعدہ کیا ہے جو ہر مظلوم کے دل کی ڈھارس ہے، ہر ظالم کے خلاف ایک ننگی تلوار ہے۔ وہ جو مظلوم جو اس وقت چکیوں میں پس رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں اس زمین میں ایک خلافت ایسی دیں گے، اس طرح تمہارا اقتدار اور تمہاری حکومت قائم کر دی جائے گی، تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے یہ تمکین حاصل کرے گا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ایک چیز جو یہاں پہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں، پہلے انہوں نے تھوڑی سی جو ہے نا وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ نیش زدن، اس میں تھوڑی سی جو چکر بازی کی یہاں پہ اس سلسلہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جسے کس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ کسی اس کی ہر ادا کے ساتھ اس کو محبت سے دیکھتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نمائندہ خدا ہیں، پیغمبر اسلام کے وصی ہیں، اور شہید عدل و عدالت ہیں۔ ان کی حکومت 4.5 سال ہو، کہتے ہیں باقی کو ائمہ کو کون سی حکومت ملی تھی؟ یعنی وہ حکومت کو سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے اوپر جو ہے نا ائمہ کی حکومت دلوں پہ ہے۔ ائمہ کی حکومت جو ہے نا وہ اس پہ گلوں کے اوپر جو گل ہے نا مٹی ان پہ نہیں ہے، دلوں پہ جو ہے نا ائمہ علیہ السلام کی حکومت ہے۔ اور حکومت کا آ جانا اس بات پہ دلیل نہیں بنا کرتا ہے کہ وہ خلیفہ بن گیا ہے، یا اس کی حکومت اب بھی کئی لوگوں کے پاس ہے لیکن وہ اللہ کے خلیفہ نہیں ہے۔ حکومت پرانے اگر حضرت آدم سے لے کر جو ہے نا وہ چلے آئیں، خلافت آدم ہی کی ہے، خلافت شیطان کی نہیں ہے۔ خلافت جو ہے حضرت ابراہیم کی ہے، خلافت نمرود کی نہیں ہے۔ خلافت جو ہے حضرت موسیٰ ہی کی ہے، خلافت فرعون کی نہیں ہے۔ وہ حکومت پہ آئے ہیں، حکومت کے آ جانا اس بات پہ دلیل نہیں بنا کرتا ہے کہ وہاں پہ ان کی نعوذ باللہ جو ہے نا کوئی خلافت ان سے چھن گئی ہے، یا ان سے کوئی نبوت چھن گئی ہے، یا ان سے کوئی رسالت چھن گئی ہے۔ یہ کانسیپٹ غلط ہے، اس وجہ سے اس کو محدود نہیں۔ اور پھر بڑی اس کو تمتراک یا جوش اور جذبے سے کہ ہم قیامت تک انتظار کریں، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اس وجہ سے پیغمبر اسلام کا وعدہ بھی پورا نہیں ہوا ہے، اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوا ہے ابھی تک۔ ہمیں صلاحیت نہیں ہے، جب ہم میں اس طرح کی یعنی یہ لوگوں کو کنفیوز کرتے رہیں گے تو اللہ کے ولی کے لیے ہم رستہ ہموار نہیں کر رہے ہیں بلکہ اور دور کر رہے ہیں رستوں کو۔ یہ جب اس قسم کے لوگ آ جائیں گے اور جو تحریری یا تقریری صورت میں غلط بیانیاں جب کریں گے تو یہ اللہ کی جو حکومت ہے اس میں تمکین نہیں آئے گی بلکہ وہ ہم رستے کو دور کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے وہی حکومت تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر مذاق بن جائے گا، کوئی مذاق نہیں بننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے وعدے کا انتظار کریں، اللہ خود بھی انتظار میں ہے اور ہم سارے بھی انتظار میں ہیں، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس جمال مصطفیٰ کی انتظار میں اس وقت ہے۔ آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ حضرت ابن عباس سے جو ہے نا انہوں نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے اس کو، وہی جو میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ ایک مجہول قول کو انہوں نے نقل کرنے کے بعد اس کی اتنی جرت مندانہ انداز کے ساتھ اس کو اس طرح پیش کر دیا ہے، یعنی جب ون وے ٹریفک چلانی ہے تو پھر اس کے لیے تو کوئی نہیں بات تھوڑی کرنی ہوتی، یا اس کے جرا نہیں کرنی ہوتی، کہتے ہیں نہیں جرا بھی نہیں کی گئی، تعدیل نہیں کی گئی، تنقیح نہیں کی گئی۔ یہ پرانے محدثین کا ہمیشہ یہ سلیقہ رہا ہے۔ اور یہ جو یہاں پہ آپ کے اختلاف اگر 2-3 آدمی سے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری جو ہے نا وہ ملی غیرت کو جو ہے للکارا جائے اور اس سے جو ہے نا بات کی جائے۔ آپ کو باہر کے ہیں یہ ساری چیزیں اب آپ کے سامنے روشن ہو جائیں گی۔ ہم اسی وجہ سے ساری کتابوں کو لے کر ہائی لائٹ کر کے ان سب کو آپ کی خدمت میں جو ہے نا وہ رکھ دیتے ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھوں پر ہے۔ یہاں سے انہوں نے کوٹ کیا اور فقط جو ہے نا وہ یہاں تک، یہ دیکھیں 3-4 جو ہے نا لفظ ہیں یہاں سے انہوں نے شروع کیا، یہ انہا، یہ دیکھیں یہاں سے۔ میں ویسے جو ہے نا دائیں ہاتھ سے لکھنے والا ہوں تو کیونکہ دائیں ہاتھ سے میں نے کتاب پکڑی ہوئی ہے، تو اس یہاں سے دیکھیں وَعَن
وعن ابن عباس واختلف فی الآیہ، ابن عباس سے اس کو بھی کہا گیا کہ یہ جو اختلاف ہے اس آیت کے سلسلے میں اس کو نہیں نقل کیا ہے، کہ حضرت ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے اور انہوں نے بتایا کہ اس آیت میں بڑا اختلاف ہے فقیلا، اس میں سے ایک قیل یہ ہے، یعنی قال نہیں ہے، قیل ہے، یعنی وہ جو راوی ہے نا اس کا وہ جو یہ جو کہنے والے ہیں یہ مجہول ہیں۔ قیل بذات خود بھی فعل مجہول ہے، قال فعل معلوم ہے اور قیل فعل مجہول ہے۔ کیا ہے؟ فقیل انہا واردۃ فی اصحاب النبی، بس یہاں تک جو ہے نا ان کی بات جو ہے چونکہ مطلب ان کے لیے اتنا ہی تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہاں تک اس بات کو جو ہے نا وہ بالکل فل سٹاپ، اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے نقل نہیں کیا۔ وقیل انہا واردۃ فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یعنی یہ آیہ کریمہ جو ہے نا جو وعد اللہ الذین آمنوا، یہ آیت پوری کی پوری وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا یہ اصحاب نبی کے بارے میں ہے، سارے کے سارے اصحاب جو ہے نا ان کے بارے میں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بھی اس پہ ایمان لانے والے ہیں، منتجبین ہیں، صالحین ہیں، اللہ کے بندے ہیں، رستہ ہموار کرنے والے ہیں۔ وقیلا، اور دوسرا بھی جو ہے نا ایک اور قیل انہوں نے نقل کیا ہے، قالو قیل، دوسرا قیل کیا ہے؟ وَهِيَ عَامَّةُ فِي أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں اصحاب نہیں اس سے مراد ہیں، بلکہ ساری کی ساری جتنی امت ہے نا پیغمبر اسلام کی، ساری کی ساری اس سے مراد ہے، عامَّةُ فی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وعن ابن عباس و مجاہد، یہاں تک چونکہ دوسرا نہیں ہے ان کا مطلب جو جہاں تک تھا، جہاں تک وہ چاہتے تھے اور ان کی تمنا تھی وہاں تک انہوں نے نقل کر دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو چونکہ تصویر کے دونوں رخ آپ کو دکھانے ہوتے ہیں اور مطالب کو ہم قربتاً اللہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، یہ کوئی جو ہے نا مناظرہ بھی نہیں ہے، مناظرہ ہوتا تو پھر دوسرا انداز اختیار کیا جاتا نا، یہ تحقیق کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی مشاجرہ ہے یہاں پہ، نہ ہی کوئی مجادلہ ہے یہاں پہ، یہاں تو ایک ایکیڈیمک وے آف جو ہے نا وہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ فقط ڈیفینس سے بھی ہم نیچے لیول پہ آ کر جو ہے نا بات کر رہے ہیں، بلکہ کلیریفیکیشن کی جا رہی ہے، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے مطالب کی، اور اس لیے یہ ساری چیزیں الحمدللہ شاید اسی بہانے میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے جو فضائل کو چھپایا گیا تھا، اللہ نے اس حوالے کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک اور نکھار پیدا کرنے کے لیے اللہ اپنے نور کو ہمیشہ ہمیشہ پھیلا کر رہے گا، اگرچہ مشرکین کافرین یہ چاہتے ہیں کہ کیا ہے کہ وہ نہ پھیلے، واللہ یتم نورہ، اللہ جو ہے نا وہ اللہ اپنے جو ہے نا وہ نور کو پھیلائے گا، متم، وہ تمام کرنے والا ہے اپنے جو نور ہے۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ وعن ابن عباس، اب تصویر کا دوسرا رخ شروع ہو گیا ہے، وہ رخ جو انہوں نے بتایا تھا وہ ایک ہے، ہم نے وہ بھی بتایا، اس کے بعد ایک اور قول جو ہے نا وہ بھی بتا دیا، آپ تیسرا سنیں۔ وعن ابن عباس و مجاہد والمروی عن اہل البیت، ظاہر ہے کہ ہر مشکل کی مشکل کشا وہی ہیں، ماتے ہیں کہ ابن عباس اور مجاہد سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے اہل بیت علیہم السلام کے گھر سے یہ روایت آئی ہے، کون سی ہے؟ علیہم السلام، انہا فی المہدی من آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ آیت جو ہے نا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہ آیت جو ہے یہ مہدی موعود، مہدی آل محمد کے سلسلے میں نازل ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا، ہم جو ہے اسی طرح جو ہے نا عام آدمی کی باتیں سنیں یا اہل بیت کی بات کو سنیں، یعنی ہر ایک انسان کا جو ہے نا وہ فریضہ بند ہے، کس طرح ہے؟ فرمایا کہ انہا فی المہدی من آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وروى العیاشی باسنادہ عن علی بن الحسین، ہم اپنے مولا کے ماننے والے ہیں سارے ماشاءاللہ، سارے مسلمان، اور یہ مولا جنہیں امام سجاد علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، بیمار کربلا علی بن الحسین، فرماتے ہیں کہ یہ عیاشی نے اور جو ہے نا اپنی سند سے انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہو قرأ الآیہ،
امام علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ آیت کو تلاوت کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہ پوری آیت جو ہے نا پڑھ کے اس کے بعد فرمایا کہ وقال ہم واللہ، خدا کی قسم، اس آیت سے مراد جو ہے نا وہ کیا ہے، ہمارے شیعہ ہیں، شیعہ اہل البیت ہیں، یفعل اللہ ذالک بہم علی یدی رجل منا، فرمایا کہ یہ اللہ یہ جو نصرت عطا فرمائے گا، خلافت اور تمکین اور تمکن نصیب فرمائے گا، کسی فرد کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ اس آدمی کے بارے میں، اس ہاتھوں پر یہ اللہ یہ نصرت عطا فرمائے گا کہ جس کا نام ہے وہ ہوا مہدی، وہ امام مہدی عجل اللہ تعالی وہو مہدی ہذہ الامہ، جو اس امت کے مہدی موعود ہیں، ان کے ہاتھوں پہ اللہ ان شیعوں کے ذریعے جو ہے نا یہ نصرت عنایت فرمائے گا، اور ان کے ہاتھوں پہ یہ ساری تمکین اور تمکن ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور یہ وہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ ہیں، لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول اللہ ذلک اليوم، فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے متعلق حضور گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اگر دنیا میں ایک دن بھی باقی رہے گا